اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے درس میں چھٹے پارے کی آخری آیت کا درس ہوا تھا، جس میں اللہ رب العزت نے 3 قوموں کا تذکرہ کیا ہے۔ نمبر 1 یہود، نمبر 2 مشرکین، اور نمبر 3 نصرانی لوگ، عیسائی لوگ۔ اور فرمایا کہ یہود سب سے زیادہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، اور دوسرے نمبر پر مشرکین، یہ بھی مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ نصارہ بھی اگرچہ دشمن ہیں، لیکن ان دونوں قوموں کی بنسبت ان کی دشمنی ذرا کم ہے، اور اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں نصارہ کے کچھ احوال بھی ذکر کیے تھے کہ بڑی کثرت سے مسلمان ہوئے، خاص طور پر حبشہ کے عیسائی، نجاشی بادشاہ اور اس کے وزراء، اس کے گھر کے لوگ مسلمان ہوئے، اور انہوں نے وہاں پر ہجرت کر جانے والے مسلمانوں کے ساتھ بڑا نرم گوشہ اختیار کیا۔ اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ نجاشی جب مسلمان ہو گیا اور وہاں پر جو مسلمان ہجرت کر گئے تھے وہ مدینہ منورہ آ گئے، تو بعد میں پھر نجاشی نے ایک وفد تیار کیا اپنے بیٹے کی قیادت میں، اور اس کو ایک خط بھی لکھ کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام۔ لیکن اتفاق سے جس کشتی میں وہ لوگ سوار تھے وہ پانی میں ڈوب کے غرق ہو گئی، اور یہ قافلہ، یہ وفد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچ سکا، اور یہ خط بھی محفوظ نہ رہ سکا۔ اس کے علاوہ نجاشی کے ساتھ خط اور خط کا جواب وہ سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہے، احادیث کی کتابوں میں محفوظ ہے، جو اس وقت کا ہمارا موضوع نہیں ہے۔ اور اسی طرح ہجرت کر جانے والے مسلمانوں میں ایک خاتون ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں، جن کا نکاح عبیدہ ابن جہش کے ساتھ ہوا تھا، اور وہ حبشہ میں جا کر عیسائی ہو گیا تھا، مرتد ہو گیا تھا۔ تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ اپنے شوہر کو بڑی بھیانک صورت میں دیکھا، اور صبح اٹھی تو وہ عیسائی ہو چکا تھا۔ تو میں نے اس کو خواب بھی سنایا کہ شاید اس کو تنبیہ ہو جائے کہ میں نے تمہیں بڑی بھیانک حالت میں دیکھا ہے، لیکن وہ اسی طرح شراب و کباب کے اندر الجھا رہا، اور اس نے اس چیز کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، اور پھر اسی حالت میں اس کا انتقال بھی ہو گیا، وہ وہیں پہ مر گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو دیار غیر میں ایک خاتون، اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام رملہ تھا، اور ان کی بیٹی حبیبہ تھیں، جن کے بارے میں دونوں روایات ہیں کہ وہ مکہ میں پیدا ہوئی تھیں یا حبشہ میں جا کر پیدا ہوئی تھیں۔ ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کی کنیت ام حبیبہ تھی، بعد میں اس نام سے اتنی معروف اور مشہور ہوئیں کہ پھر نام اکثر کتابوں میں درج نہیں ملتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلمانوں کے احوال پر پوری نظر رکھتے تھے، اپنے متحدوں کا پورا خیال رکھتے تھے، تو دیار غیر میں جب محسوس کیا کہ ایک خاتون اپنی بیٹی کے ساتھ کس طرح سے زندگی بسر کریں گی، تو فوراً یہاں سے پیغام میں نکاح بھیجا، اور نجاشی کے نام خط لکھا کہ اگر ام حبیبہ راضی ہوں تو ان کا مجھ سے نکاح کر دیا جائے۔ چنانچہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے اس سے پہلے یہ خواب بھی دیکھا تھا کہ مجھے کوئی
ام المومنین کہہ کر پکار رہا ہے۔ تو جیسے ہی میری آنکھ کھلی تو مجھے اس کا خواب کی تعبیر سمجھ میں آ گئی اور بڑی بشاشت ہوئی۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد پہنچے تو نجاشی نے اپنی باندی کو، برہ جس کا نام تھا، اس کو ابرا نام تھا، اس کو بھیجا حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس اور صورتحال سے آگاہ کیا۔ تو انہوں نے بڑی خوشی سے اس پیغام کو قبول کر لیا اور اپنی طرف سے بھی وکیل متعین کر دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نجاشی ہی کو اپنی طرف سے وکیل مقرر کیا تھا۔ یوں دونوں وکیلوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح کروا دیا، اور نجاشی نے اپنے پاس سے 400 دینار سونے کے سکے وہ حق مہر بھی ادا کیا۔ اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب باندھی گئیں تو ان کے پاس سونے کے کنگن بھی تھے، پازیب بھی تھے، انگوٹھیاں اور چھلے بھی تھے، سارا کچھ اتار کر انعام کے طور پر اس باندھی کو عنایت فرما دیا، اور اپنے حق مہر میں سے بھی 50 دینار جو لگ بھگ اس وقت 50 لاکھ کے بنتے ہیں اور باقی زیورات اس کے علاوہ ہے، تو وہ بھی اتار کر اس کو انعام کے طور پر دے دیا اور 50 دینار بھی دیے۔ لیکن اس نے یہ کہہ کر واپس کر دیے کہ میں بھی مسلمان ہو گئی ہوں اور مجھے بادشاہ نے اس بات کی تاکید کی ہے کہ آپ سے کچھ بھی نہ لیا جائے، اور بلکہ نجاشی نے اپنی خواتین کو کہا کہ تمہارے پاس خوشبو میں اور دیگر تحائف میں جو کچھ ہے تو وہ بطور تحفے کے ان کو پیش کرو، اور پھر ایک اچھی دعوت کا انتظام بھی کیا۔ تو اس طرح کی صورتحال جو عیسائیوں کی طرف سے مسلمانوں کو سامنا ہوا، تو اللہ رب العزت کی مہربان ذات اس کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے اور اس کا تذکرہ کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس چیز کی بڑی قدر فرماتے تھے، اور اس باندی نے بار بار حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ میرا سلام ضرور کہیں جب بھی آپ جائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ چنانچہ جب ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ پہنچی ہیں تو انہوں نے ساری صورتحال سے آگاہ کیا، تو سنتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے، تبسم فرماتے رہے، اور آخر میں جب اس باندی کا تذکرہ ہوا تو آپ نے ان کو سلام کا جواب بھی عنایت فرمایا، وہ بھی احادیث کی کتابوں میں محفوظ ہے۔ تو ایک تو اس چیز کا تعلق کہ عیسائی نسبتاً مسلمانوں کے قریب ہیں اور باقیوں کی بنسبت دشمنی خاصی کم ہے، اس کا تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے ساتھ ہے، اس لیے کہ آپ کے بعد تقریباً عیسائیوں کے ساتھ جنگیں مسلمانوں کی رہی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی اور اس خاندان کی تقریباً صلیبی جنگوں کے نام سے 200 سال تک عیسائیوں کے ساتھ جنگیں رہی ہیں، اور ترکوں نے کم و بیش 400 سال تک عیسائیوں کے ساتھ جنگیں کی ہیں، اور جس وقت عیسائیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کیا تھا تو اس وقت لگ بھگ 40,000 لوگوں کا وہاں پر خون بہایا تھا، جو عوام تھی جن کا کوئی قصور بھی نہیں تھا، اور بعد میں جب صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قبضہ کیا تو ایک بھی شخص کو بلا وجہ قتل نہیں کیا گیا۔ تو عیسائیوں نے مسلمانوں کے ساتھ جبر کا ہمیشہ سے بڑا سخت رویہ رکھا ہے اور ان کی طرف سے مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچا ہے، اور اس وقت بھی عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والے یہ انگریز جنہوں نے مسلمانوں کی ثقافت کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا ہے، وہ یہ سارے اس آیت کا مصداق نہیں ہیں۔ اس آیت کا مصداق یا تو صرف وہ عیسائی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے تھے، تو ان میں واقعی نرم گوشہ موجود تھا اور بعد میں پھر وہ نہیں رہا، یا پھر عمومی یہاں پر صرف آپس میں ایک تقابلی جائزہ پیش کیا جا رہا ہے کہ یہود بہت کم مسلمان ہوئے
بخلاف عیسائیوں کے کہ یہ آج تک ان میں سے کہ کچھ نہ کچھ لوگ مسلمان ہوتے رہتے ہیں، اور کافی بڑی بڑی مقدار میں بھی لوگ مسلمان ہوتے رہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوتی خطوط لکھے تھے تو ہرقل نے بھی آپ کے خط کا احترام کیا تھا، نجاشی نے بھی احترام کیا تھا، اور دیگر عیسائی سلطنتوں نے آپ کے خط کا احترام کیا تھا، بخلاف کسریٰ کے جو مشرک تھا، آگ پرست تھا، اس نے آپ کے خط مبارک کو پھاڑ دیا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی سلطنت بھی ٹکڑے ٹکڑے ہونے والی ہے، چنانچہ چند ہی سالوں میں ان کی سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ اور پھر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا کہ عیسائی لوگ مسلمانوں کے زیادہ قریب ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی آگے بیان کی گئی، ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ، ایک تو ان میں اہل علم ہیں، علماء ہیں، دوسرے وَرُهْبَانًا زاہد لوگ ہیں، درویش لوگ ہیں، صلحاء ہیں، اور تیسری وجہ بیان کی گئی کہ یہ تکبر نہیں کرتے، وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ کہ یہ تکبر نہیں کرتے۔ چنانچہ علم دوست اہل علم علماء کا کسی بھی قوم میں ہونا، اور اسی طرح مشائخ اور صلحاء کا ہونا، اور ایسے لوگوں کا ہونا کہ جن میں تکبر نہیں پایا جاتا، یہ اس قوم کے لیے بڑی خیر اور برکت کا سبب اور ذریعہ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کو ہمیشہ قدر کی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق سچ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔